بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے طاعون، کرونا وائرس یا ایسی بیماریاں جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہیں، ان کا روحانی علاج کیا ہے۔ طاعون یہ ایک ایسا مرض ہے جو عام طور سے چوہوں کے ذریعے پرورش پاتا ہے۔ طاعون سب سے پہلے چوہوں میں طاعون بردار پسوؤں سے پھیلتی ہے، پھر یہ پسو آدمی پر حملہ آور ہو کر ان میں طاعون کی وبا پھیلا دیتے ہیں۔ علامت کے طور پر کسی نہ کسی جوڑ پر گٹھلی نمودار ہوتی ہے اور بخار شروع ہو جاتا ہے۔ گٹھلی جتنا زور کرتی ہے اتنا ہی بخار بڑھتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ بخار 108 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ مریض 2 دن یا تیسرے روز ختم ہو جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ ہی کسی سے کچھ بات کرتا ہے۔ کانوں میں جو آواز پہنچتی ہے وہ اس کو سنائی نہیں دیتی، اور اگر سنائی دے بھی تو اچھی طرح سنائی نہیں دیتی۔ گٹھلی زیادہ تر بغلوں یا چڈوں میں نکلتی ہے۔ طاعون کے کیڑے چوہوں کے بلوں سے 1 فٹ تک باہر آ جاتے ہیں اور آدمی کے پیروں سے چمٹ کر اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چڈوں اور بغلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کیڑوں کی مرغوب غذا چڈوں اور بغلوں کا گوشت ہوتا ہے۔ یہ اس شدت سے پھیلتے ہیں کہ اگر 1 منٹ میں ان کی تعداد 1 لاکھ ہے تو دوسرے منٹ میں ان کی تعداد 10 لاکھ ہو جاتی ہے۔ اس کا روحانی علاج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم، قرآن لرائب نقصہ بے عیب میں سے سورۃ بقرہ آیت نمبر 229، یہ پوری سورت یہ سورت کوئی صاحب 1000 مرتبہ پانی پر دم کرے اور 1 گھونٹ مریض کو پلائے، اسی طرح دن میں کم از کم 5 مرتبہ کرے، پہلے گھنٹے کے بعد دوسرے گھنٹے میں، دوسرے گھنٹے کے بعد چوتھے گھنٹے میں، چوتھے گھنٹے کے بعد 7ویں گھنٹے میں، اور 7ویں گھنٹے کے بعد 12ویں گھنٹے میں۔ اگر افاقہ معمولی ہو تو رات کو بھی یہی عمل کریں اور دن کو بھی۔ افاقہ کی شناخت یہ ہے کہ بخار کم ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ مریض کو شفا ہو جائے گی۔ اور کرونا وائرس والے بھی یہی عمل اسی طریقے سے جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے شفا مل جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لینا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا۔ اجازت دیجیے آپ کو اور میرا، اللہ حافظ۔